ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی، لیکن اب آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اسرائیل اور ایران 1979 سے پہلے تک اتحادی تھے۔ تاہم ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، کیونکہ اسرائیل کی مخالفت ایرانی حکومت کے بیانیے کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کو اس سے قبل کینسر کی رسولی سے تشبیہ دی تھی، جس کا بلا شبہ خاتمہ بھی کیا جائے گا اور یہ تباہ بھی ہوگا۔ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران اس کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے اور یہ بات ایران کے بیانیے سے بھی عیاں ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے پراکسی گروہ بھی بنائے گئے ہیں جو اسرائیل کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایران حماس اور لبنانی گروہ حزب اللہ کی فنڈنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن ایران اس الزام کی تردید کرتا رہا۔ ایران کا کہنا ہے کہ سنچر کی رات اسرائیل پر حملہ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے کی عمارت پر کیے گئے فضائی حملے کا جواب ہے، جس میں ایران کے سینئر کمانڈر شہید ہوئے تھے۔ ایران نے اسرائیل کو اس فضائی حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا، جسے ایران اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے۔ اسرائیل نے ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ حالیہ مہینوں میں شام میں کیے گئے فضائی حملوں میں پاسداران انقلاب کے کئی سینئر کمانڈر شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ پاسداران انقلاب شام کے راستے حزب اللہ کو ہتھیاروں اور ساز و سامان فراہم کرتے ہیں، جن میں میزائل بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ان ترسیلات کو روکنے کے ساتھ ساتھ شام میں ایران کی فوجی پوزیشن کو مضبوط کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی مفادات کو چیلنج کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں اتحادیوں اور پراکسی قوتوں کا ایک نیٹ ورک بنایا۔ شام ایران کا سب سے اہم اتحادی ہے۔ ایران نے روس کے ساتھ مل کر بشار الاسد کی شامی حکومت کی دہائیوں سے جاری خانہ جنگی سے نکلنے میں مدد کی ہے۔ ایران کی پشت پناہی کرنے والے مسلح گروپوں میں حزب اللہ لبنان میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ کر رہا ہے۔ سرحد کے دونوں طرف دیسیوں ہزار شہری اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجروح ہیں۔ ایران عراق میں بھی کئی مسلح گروہوں کی حمایت کرتا ہے، جنہوں نے عراق، شام اور اردن میں امریکی اڈوں پر راکٹ فائر کیے ہیں۔ امریکہ نے اردن میں ایک فوجی چوکی پر اپنے 3 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد جوابی کارروائی کی تھی۔ یمن میں ایران حوثیوں کی مدد کرتا ہے، جو ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ غزہ میں حماس کی حمایت ظاہر کرنے کے لیے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں اور یمن کے ساحلوں کے قریب سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر بھی حملہ کیا، جس سے کم از کم ایک جہاز ڈوب گیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے جواب میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ ایران حماس سمیت فلسطینی مسلح گروپس کو بھی ہتھیار اور تربیت فراہم کرتا ہے، جنہوں نے گزشتہ برس 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل پر یہ حملہ غزہ میں جنگ چھڑنے کا سبب بنا، جس سے ایران، اس کی پراکسیز اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی اتحادیوں کے درمیان محاذ آرائش شروع ہوئی۔ تاہم ایران 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے میں اپنے کسی بھی کردار سے انکار کرتا ہے۔ ایران جغرافی طور پر اسرائیل سے بہت بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی تقریباً 9 کروڑ فرد پر مشتمل ہے، جو اسرائیل سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کی فوجی طاقت بھی اسرائیل سے زیادہ ہے۔ ایران نے میزائلوں اور ڈرونز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کے پاس ہتھیاروں کا اپنا ایک وسیع ذخیرہ ہے، لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ خطے میں اپنی پراکسیز یعنی یمن میں حوثیوں اور لبنان میں حزب اللہ کو بھی کافی مقدار میں ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، مگر ایران کے پاس جدید فضائی دفاعی نظام اور لڑاکا طیاروں کی کمی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے روس یوکرین کی جنگ میں مدد کے بدلے ایران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ایران کے برعکس اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین فضائی افواج میں سے ایک ہے۔ IISS کی ملٹری بیلنس رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس جیٹ طیاروں کے کم از کم 14 اسکواڈرن ہیں، جن میں F-16، F-15 اور جدید ترین F-35 اسٹیلر جیٹ شامل ہیں۔ اسرائیل کو دشمن کے علاقے میں گہرائی تک حملے کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر ابہام کی سرکاری پالیسی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں، وہ اس الزام سے بھی انکار کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست بننے کے لیے اپنے سویلین جوہری پروگرام کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔